السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 55 تا 63 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان پر مذائقہ نہیں، ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں میں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے، تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن، پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں اور گن گن کر قتل کیے جائیں۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کا پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی ان بیویوں پر کچھ گناہ نہیں، اس میں کہ وہ ان لوگوں سے پردہ نہ کریں جن کا آیت میں آگے ذکر فرمایا جاتا ہے شان نزول۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ پردہ کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی ان اقارب کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی مسلمان بیویوں کے سامنے آنا جائز ہے، اور کافرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں چچا اور ماموں کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ ہر ایک مجلس میں آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ اور اس سے زیادہ مستحب ہے، یعنی یہی قول معتمد ہے اور اس پر جمہور ہیں، اور نماز کے قادن اخیرہ میں بعد تشہد درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور آپ کے تابع کر کے آپ کے آل و اصحاب و دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، یعنی درود شریف میں آپ کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور مستقل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ مسئلہ درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر متوارث ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر مقبول نہیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت
اور ان کی دعوت غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما اور ان کا ثواب زیادہ کر کے اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر اور انبیاء مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے مسئلہ۔ درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مسلم کے حدیث شریف میں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ وہ ایذا دینے والے کفار ہیں جو شان الہی میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ منزہ اور پاک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر دارین میں لعنت، آخرت میں شان نزول۔ یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے، اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی حاجت کے لیے ان کو نکلنا ہو کہ یہ ہرہ ہیں اور منافقین ان کے درپے نہ ہوں۔ منافقین کی عادت تھی کہ وہ باندیوں کو چھیڑا کرتے تھے، اس لیے ہرہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھک کر سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں اپنے نفاق سے، اور جو برے خیال رکھتے ہیں یعنی فاجر بدکار ہیں وہ اگر اپنی بدکاری سے باز نہ آئے، جو اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے اور یہ مشہور کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، وہ قتل کر ڈالے گئے، دشمن چڑھا چلا آ رہا ہے، اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کے دل شکنی اور ان کو پریشانی میں ڈالنا ہوتا تھا، ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ ان حرکات سے باز نہ آئے اور تمہیں ان پر مسلط کریں گے، پھر مدینہ طیبہ ان سے خالی کرا لیا جائے گا اور وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ یعنی پہلی امتوں کے منافقین جو ایسی حرکات کرتے تھے ان کے لیے بھی سنت الہی یہی رہی ہے کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں۔ کہ کب قائم ہوگی شان نزول؟ مشرکین تو تمسخر و استہزاء کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے، اور یہود اس کو امتحاناً پوچھتے تھے کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ یہاں سے انشاءاللہ یہاں تک آج کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، یہ ایک نیک اور مقدس پروگرام ہے جو آپ کی زندگی میں خیر و برکت اور صدقے کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی پروگرام کو دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔